یہ دیکھا کہ کربئی پہ بہت ساری جسے کہتے ہیں کہ اس وقت یلغاریں خود اربعین کے اس جلوس پہ، اربعین کے اس واک پہ پاکستان کے اندر آپ نے دیکھا کہ کس طرح سے زائرین جو زمینی جا رہے تھے ان پہ پابندی لگائی گئی، خصوصاً پاکستانی زائرین کے طرف جو ہے وہ تھوڑا سا عذاب حکومت کا آیا اور ان کو جانے سے روک دیا گیا، بہت سارے زائرین رہ گئے. لیکن اس کے باوجود یوں کہیں کہ ہزاروں کی تعداد میں جو زائرین رہ گئے، اس کے باوجود کچھ لوگوں نے کوشش کی کہ وہ کسی نہ کسی طریقے سے پہنچے. انہوں نے مہنگے باہر ٹکٹ اور کچھ مخیر حضرات نے ان کے لیے انتظام کیے، اور کئی لوگ جو بائی روڈ جانا چاہتے تھے ان کو باہر بھجوا دیا اور وہ چلے گئے کسی نہ کسی طریقے سے وہاں پہنچ گئے. تو میں یہ پوچھ رہا تھا کہ اس دفعہ کیا اربعین کے رش پہ کوئی اثر پڑا یا اس میں کوئی کمی تھی؟ کیونکہ پاکستانی زائرین کی تعداد بہت زیادہ ہوتی ہے، ایک طرف ایرانی زائرین اور ایک طرف پاکستانی زائرین. ان کا یعنی اگر کمپیریزن کیا جائے تو شاید ایرانی زائرین کی تعداد بہت زیادہ ہوتی ہے، لیکن تعداد کے لحاظ سے اگر ان کو کمپیئر کیا جائے کہ وہاں کی شیعوں کی تعداد اور یہاں کی شیعوں کی تعداد کے لحاظ سے دیکھا جائے تو پاکستانی زائرین کی تعداد ایرانی زائرین سے زیادہ ہوتی ہے. کیونکہ اگر پاکستان میں 100 شیعہ ہیں اور ان میں سے 70 جاتے ہیں، اور ایران میں اگر 1 لاکھ شیعہ ہیں اور ان میں سے مثال کے طور پہ وہ 50,000 جاتے ہیں، تو ریشو کے لحاظ سے پاکستانی زائرین کی تعداد زیادہ ہوتی ہے. تو بتا رہے تھے کہ جو آفیشیل عراقی اخبار ہیں، آفیشیل جو عراقی جو ڈیٹا جنہوں نے دیے ہیں، ان کے مطابق تقریباً 21 ملین لوگ تھے تقریباً جو اس اربعین میں شریک ہوئے تھے. گرمی آپ کو معلوم ہے کہ شدید گرمی پڑ رہی تھی، لیکن اس کے باوجود اس 21 ملین کے اجتماع میں کہیں بھی ہر سال کی طرح کوئی اس طرح کا کہ لوگوں کے درمیان جھگڑا ہوا ہو یا لوگوں کے درمیان کوئی اختلاف ہوا ہو، اسی سکون کے ساتھ، اسی امن کے ساتھ یہ کاروان حسینی نجف سے چلا ہے. اور بعد میں جب یہ موقف جمع ہوئے ہیں تو وہ باقاعدہ ویڈیوز انہوں نے مجھے دکھائی وہاں کی، جنہوں نے موقف لگایا تھا کہ یعنی ایک بے رونقی سی وہاں پہ مچی ہوئی ہے. یعنی آپ نے کبھی دیکھا ہوگا کہ عاشور کی جو پہلے 10 دن ہوتے ہیں اس میں ایک عجیب سی روح حسینی پورے ماحول کو اپنے اندر سموئے ہوئی ہوتی ہے. اگر آپ کبھی 10 دن کے عشرے کے بعد جو لوگ انتظامات کرتے ہیں وہ امام بارگاہ کے اندر انتظامات کرتے ہیں، اور 10 دن وہ رش اور لوگوں کا آنا، وہ تبرک، وہ مجلس کا شروع سے آخر تک جو ہے وہ سارا برپا ہونا، اس کے بعد جب یہ 10 دن ختم ہوتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے کہ روح اس امام بارگاہ سے نکل گئی اور ایک خلوت سی ہو جاتی ہے. آپ نے ابھی اربعین کے دنوں میں دیکھا کہ یہاں پہ لوگ بھرے ہوئے تھے، ایک خاص قسم کا ایک ماحول کا تابوت نکلنا تھا، اس کے لیے عزادار آئے تھے. لیکن جیسے آج کا دن ہے اس میں لوگوں کی تعداد کم ہوئی، ایک لگتا ہے کہ جیسے کوئی چیز کم ہو گئی. تو یہی بتا رہے تھے کہ یہاں سے نکلنے کے بعد لوگوں میں ایک حسرت کی کیفیت ہے کہ کب یہ دوبارہ موقع آئے گا کہ ہم زائرین کی خدمت کر سکیں گے. یہ حسرت یہ کس وجہ سے لوگوں کے دلوں پیدا ہوتی ہے؟ یہ محبت ہے امام حسین علیہ السلام کی کہ وہ امام حسین علیہ السلام کے زائرین کی خدمت کے لیے بے چین رہتے ہیں. امام حسین علیہ السلام کی شخصیت وہ شخصیت ہے، خصوصاً ہم مومنین کے درمیان ایک بہت اچھا رواج ہمارے بزرگان نے ڈالا، اور ائمہ علیہ السلام کی طرف سے بھی ہمیں اس کی تاکید آئی کہ ہم ہر موقع پہ چاہے کوئی بھی موقع ہو، ہماری خوشی کا موقع ہو، ہمارے غم کا موقع ہو، ہم امام حسین علیہ السلام کو کسی نہ کسی طریقے سے یاد کرتے ہیں. ہمارے ہاں مختلف آپ ایام اٹھا کے دیکھ لیں کہ اگر عید کا دن ہے تو امام حسین کی مخصوص زیارت ہے، رجب ہے تو اس میں امام حسین کی مخصوص زیارت ہے، شعبان ہے تو اس میں امام حسین کی مخصوص زیارت ہے. اگر ان کے علاوہ بھی کوئی ان چیزوں کو پڑھنے کا جو ہے وہ ایک دم سے اتنا زیادہ عادی نہ ہو کہ ساری یہ زیارات پڑھتا ہو، لیکن ایک رواج جو ہمارے بزرگوں نے بہت اچھا ڈالا وہ یہ کہ کسی بھی نماز کے بعد جب ہمارا مومن اٹھتا ہے تو وہ امام حسین علیہ السلام کو کی زیارت میں یاد کرتا ہے. یعنی ایک ایسا جسے کہتے ہیں سنت حسنہ ہمارے بچوں کے اور ہمارے ماحول کے اندر رائج ہے. اور یہ آپ کو بتاؤں کہ یہ برصغیر پاک و ہند کے اندر یہ رائج ہے. یہ ہمارے اساتذہ سے ہم نے ایک دفعہ بات ہو رہی تھی ایران کے اندر، تو وہ بتاتے تھے کہ یہ ہم نے یہ جو رسم ہے زیارت پڑھنے کی رسم، یہ ہم نے پاکستانی زائرین سے سیکھی ہے. یعنی آج سے کئی سال پہلے اگر چلے جائیں تو یہ نماز کے بعد کی زیارت یہ وہاں پہ نہیں ہوا کرتی تھی. یہ بعد میں زائرین سے سیکھ کر ہمارے پاکستانی برصغیر اور ہندوستان کے زائرین سے سیکھ کر انہوں نے اب ان کے یہ رسم بن گئی. اب ان کے باقاعدہ سے زیارت ہر جگہ دنیا میں ہوتی ہے. تو یہ ہمارے برصغیر پاکستان و ہند کا پاک و ہند کا ایک تحفہ ہے جو تمام دنیا کے اندر آج بھی رائج ہے. اور آج امام حسین علیہ السلام ہر جگہ پر جو ہے وہ یاد کیا جاتا ہے، چاہے خوشی کا موقع ہو، چاہے غم کا موقع ہو، نماز کے بعد زیارت کی صورت میں ہو، یا اپنی مجالس سے پہلے حدیث قصہ
پڑھنے کی صورت میں ہو، کسی بھی طریقے سے امام حسین علیہ السلام کو یاد کرتے ہیں. ہمارے جو بزرگان یہاں پہ موجود ہیں ان کو یاد ہوگا اور قبلہ کو بھی یاد ہوگا کہ جو ہمارے بزرگان ہوتے تھے، جس طرح آج ہم گھر سے نکلتے ہیں تو ہمیں خیال کس چیز کا ہوتا ہے کہ سب سے پہلے کوئی چیز رکھے نہ رکھیں، کون سی چیز اپنی جیب میں رکھتے ہیں؟ موبائل رکھتے ہیں کہ یہ موبائل کہیں بھول نہ جائے، اس کے بغیر ہماری زندگی ادھوری ہے. تو ہمارے جو بزرگان تھے جب وہ گھر سے نکلتے تھے تو ان کے جیب میں ایک خاک شفا کی تسبیح اور ایک خاک شفا کی سجدہ ہوا کرتی تھی کہ کہیں جائیں تو ہمیں سجدہ یا تسبیح کے بغیر ہمیں نماز نہ پڑھنی پڑ جائے. تو امام حسین علیہ السلام ہماری گھٹیوں میں پڑے ہوئے، یعنی انسان جب پیدا ہوتا ہے تو اس کو خاک شفا سے گھٹی ملائی جاتی ہے، اور جب وہ اس دنیا سے چلا جاتا ہے تو اس کے کفن میں خاک شفا کی، جسے کہتے ہیں کہ مہر خاک شفا کی جگہ جو ہے رکھی جاتی ہے. تو یہ امام حسین علیہ السلام ہماری زندگی میں بچپن سے لے کر ہماری موت تک شامل رہتے ہیں. یہ کس وجہ سے ہمارے بزرگوں کے اندر یا ہمارے جسے کہتے ہیں کہ جو ہمارے فور فادرز تھے، کس طرح سے ان کے اندر یہ چیز آئی؟ یہ چیز انہوں نے ائمہ علیہ السلام کی سیرت سے دیکھی، اور یہ سیرت اصل جسے ہم کہیں کہ اگر دیکھنی ہو تو یہ مجلس کا رواج ہو گیا یا یہ عزاداری کا رواج ہو گیا. یہ بی بی زینب سلام اللہ علیہ اور امام سجاد علیہ السلام کی ڈالی ہوئی یہ سیرت ہے، جس میں آپ نے کل میرے بیان میں یہ سنا ہوگا کہ جب امام زین العابدین علیہ السلام کو یزید نے بلا کے کہا تھا کہ ہم آپ کو جو ہے وہ رہا کرنا چاہتے ہیں، آپ بتائیں آپ کی کوئی دین حاجات ہوں. تو اس وقت امام زین العابدین نے بی بی زینب کے مشورے سے جو بات یزید سے جا کے بیان کی، اس میں ایک شرط یا ایک بات یہ تھی کہ ہمیں عزاداری کرنے کے لیے، ہمیں مجلس برپا کرنے کے لیے کوئی جگہ فراہم کی جائے تاکہ ہم اپنے بھائی پہ گریا کر سکیں. تو یہ رسم جو مجلس کی ڈالی گئی، یہ رسم جو جس طرح سے امام سجاد اور بی بی زینب سلام اللہ علیہ ڈالی، یہ آج تک ہمارے مومنین کے اندر چلی آ رہی ہے. بہر اس پہ میں تھوڑی دیر بعد گفتگو کروں گا، لیکن کہنے کا مقصد یہ کہ یہ عزاداری ہمیں کہاں سے ملی؟ سید سجاد سے، بی بی زینب سے، بی بی ام کلثوم سے ہمارے درمیان آئی. تو اب اس عزاداری کو ہمیں اس طریقے سے نبھانا ہے، اس طریقے سے آگے بڑھانا ہے کہ جس طریقے سے ہمیں ہمارے ائمہ علیہ السلام کی سیرت کے اندر نظر آتی ہے. تو ائمہ کی سیرت میں ایک چیز جو ہمیں نظر آتی ہے، وہ نظر یہ آتی ہے کہ ائمہ علیہ السلام کا طریقہ کار یہ تھا کہ وہ جب محرم کے ایام آتے تھے تو وہ کسی شاعر کو، اس زمانے میں شعراء ہی خطیب ہوتے تھے، شعراء ہی ایسے لوگ ہوتے تھے جو لوگوں کے سامنے گفتگو کرتے تھے، کیونکہ اس زمانے میں لوگوں کے اندر ادبی طور پہ جو گفتگو کی جاتی تھی وہ عموماً شعروں کی صورت میں ہوتی تھی. جب انسان اپنی کوئی بات، بڑی بات چھوٹے الفاظ میں پہنچانا چاہتا تھا تو اشعار کے ذریعے اس کو پہنچایا جاتا تھا. اس لیے عرب شعراء بہت مشہور تھے. تو آپ اگر امام رضا علیہ السلام کی زندگی اٹھا کے دیکھیں تو جب مجلس ہوا کرتی تھی تو امام رضا علیہ السلام دیوبند کو بلایا کرتے تھے اور خود جو ہے وہ نیچے تشریف فرما ہوتے تھے، اور جو پڑھنے والا شاعر ہوتا تھا اس کو اوپر کرسی پہ بٹھا کے اس سے شاعری کروایا کرتے تھے. لیکن بعد میں یہ جو کلام کا سلسلہ تھا شعراء سے منتقل ہو کے نثر میں آیا، نثر سے منتقل ہو کے جسے کہتے ہیں ذاکرین کے حوالے ہوا. تو یہ سلسلہ مسلسل بڑھتا گیا، مرثیہ گو شاعر بنے، نوحہ خوانی شروع ہوئی. یہ مسلسل مختلف چیزیں مجلس کے اندر آتی ہیں، لیکن کیا یہ مجلس کا حصہ تھی؟ یہ ہمارے انٹرنل جسے کہتے ہیں کہ کام تھے کہ جس میں ہم مجلس کے اندر مختلف طریقوں سے، جو ہماری عزاداری ہندوستان اور پاکستان کے اندر ہوئی ہے، مختلف طریقوں سے ہم امام حسین علیہ السلام کا غم مناتے تھے. اس میں ہم نے اپنا طریقہ یہ رکھا کہ مرثیہ شروع میں یا سلام شروع میں، اس طرح کی چیزیں شروع میں رکھی. پھر ایک خطیب یا ایک ذاکر یا ایک عالم آ کے امام حسین علیہ السلام کی جسے کہتے ہیں کہ شہادت سے متعلق کوئی چیز بیان کرتا تھا. پھر اس کے بعد نوحہ خوانی، یہ ایک ترتیب ہمارے بزرگوں نے اس کو قائم کیا. اس کے ساتھ ساتھ ہمارے بزرگوں نے ایک اور چیز کو قائم کیا، اور وہ چیز تھی جلوس عزا. جلوس عزا یہ رسم بھی ہمارے بزرگان نے، ہمارے جو بزرگ تھے انہوں نے ڈالی. کسی بھی امام کی طرف سے، کسی بھی جسے کہتے ہیں کہ بی بی زینب یا بی بی ام کلثوم کی طرف سے اس طرح کی ہمیں کوئی چیز نظر نہیں آتی کہ جلوس کا کوئی سلسلہ ہو. البتہ جو چیز ہمیں نظر آتی ہے جلوس کی صورت میں، وہ نظر آتی ہے کہ دشمن نے ان کے لیے ایسا ماحول فراہم کر دیا تھا کہ جب شام کے دربار میں یا کوفہ کے اندر وہ آ رہے تھے اور بازاروں میں ان کو لے کے جایا گیا، تو یہ دشمن کا بنایا ہوا ایک جسے کہتے ہیں نقشہ تھا، جس میں ائمہ علیہ السلام کی اولادوں کو، ان کی بیویوں کو دشمنوں کے بیچ میں لے کے آیا گیا. لیکن اس جگہ پہ کام کیا ہوا؟ اس جگہ پہ کام یہ ہوا کہ امام سجاد نے، بی بی زینب نے اور جناب ام کلثوم سلام اللہ علیہ نے جو کام کیا، وہ کام کیا تھا؟ کربلا کے پیغام کو لوگوں کے سامنے بیان کیا. لوگوں کے سامنے کربلا کے پیغام کو
بیان کیا. کل میں نے آپ کے سامنے ایک بات کی تھی, وہ بات ادھوری رہ گئی تھی ٹائم کی کمی کی وجہ سے. میں اس بات کو دوبارہ آپ کے سامنے کھول کے تھوڑا سا اور بیان کرتا ہوں. دیکھیں میں نے کل آپ سے ایک بات بیان کی کہ ہم نے امام حسین علیہ السلام جو کہ ایک بین الاقوامی شخصیت ہے, جس میں مذہب کی قید نہیں, جس میں کسی ذات و نسل کی قید نہیں, ہر ایک کے لیے امام حسین علیہ السلام کا فیض جو ہے وہ جاری ہے. امام حسین علیہ السلام ہر ایک کے لیے اتنے ہی محترم ہیں کہ جتنے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جسے کہتے ہیں تاکیدات کے مطابق کہا گیا. بعض اپنی محبت کا اظہار زیادہ کرتے ہیں, بعض کی محبت کا اظہار اتنا ہمیں نظر نہیں آتا, لیکن حسین سے ایسا کوئی شخص نہیں ملے گا سوائے ناصبیوں کے جو نفرت رکھتا ہو. امام حسین سے محبت سب کرتے ہیں رسول کے نواسے کی عنوان سے بھی. اور کل میں نے آپ کے سامنے بیان کیا کہ حسین وہ شخصیت ہے کہ جو مسلمانوں سے ہٹ کے غیر مسلمانوں کے درمیان بھی مشہور ہے. اسی لیے ہمیں وہ حسینی برہمن نظر آتے ہیں, حسینی کرسچن نظر آتے ہیں, سکھوں میں ہمیں حسینی نظر آ جاتے ہیں. مختلف حسین کے جسے کہتے ہیں چاہنے والے مختلف مذاہب کے مختلف ادیان کے اندر نظر آتے ہیں. لیکن ہم شیعہ جو کسٹوڈین اپنے آپ کو امام حسین علیہ السلام کا سمجھتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام کی چاہنے والے, امام حسین علیہ السلام کو ماننے والے ہم ہیں. ہم نے امام حسین علیہ السلام کے پیغام کو بھی اور امام حسین علیہ السلام کو بھی کوشش یہ کی کہ اپنی بیسمنٹس کے اندر, اپنے محافل کے اندر مخصوص کر کے محدود کر دیں. بہت معذرت کے ساتھ یہ میں جو بات کر رہا ہوں آپ اس کو مانیں یا نہ مانیں, لیکن ذرا محسوس کریے گا اس کو, ایسا ہے یا نہیں ہے. ہم امام حسین علیہ السلام کی مجالس کے اندر امام حسین کا ذکر کرتے ہیں. میں نے جیسے شروع میں عرض کیا کہ ایک چیز ہوتی ہے ہمارا انٹرنل مسئلہ, ایک چیز ہوتا ہے ہمارا ایکسٹرنل مسئلہ. یہ عزاداری آئی تھی کس کی طرف سے؟ بی بی زینب کی طرف سے, جناب سجاد کی طرف سے. تو انٹرنل طور پہ ہمارے پاس جو لوگ آتے ہیں وہ ہمارے ہم نظریہ ہوتے ہیں, ہمارے ہم فکر ہوتے ہیں, ایک ہی مذہب سے ہمارا تعلق ہوتا ہے. تو یہاں پر جو باتیں ہم بیان کرتے ہیں ان کا بیان ان باتوں سے جو باتیں ہم باہر بیان کرتے ہیں مختلف ہونا چاہیے. ہم ایک بات جو آپ کو بیان کریں گے آپ اس کے پہلے سے نظریاتی طور پہ بھی اور عقیدتی طور پہ حامی ہیں. آپ کے سامنے جو بات بیان کریں گے وہ ذرا ڈفرینٹ لیول کی ہوگی. لیکن یہ جلوس کا سلسلہ ہے, اس کو میں نے آپ سے بیان کیا کہ کسی بھی امام کی طرف سے ہمیں اس کا جو ہے وہ سراغ نہیں ملتا. یہ ہمارے بزرگوں نے ڈالا اور بڑی اچھی رسم ڈالی تھی. یہ وہ رسم تھی جس کے ذریعے امام حسین علیہ السلام کی شخصیت کو دوسروں تک, جن کی رسائی امام بارگاہ کے اندر نہیں ہے کسی کی وجہ سے, وہ ہمارے اپنے کردار کی وجہ سے, ہماری اپنی زبان کی جو تیشے ہوتے ہیں, جو زبان کی کنائے ہوتے ہیں, جس کی وجہ سے دوسرا پہلے جو ہماری محفل میں آیا کرتا تھا اب وہ ہماری محفل میں آنے سے کتراتا ہے, تو اس کسی بھی وجہ سے وہ اس امام بارگاہ میں نہیں آ پاتا, یا فرض کریں وہ مسلمان نہیں ہے, تو اس تک امام حسین علیہ السلام کا پیغام کیسے پہنچے گا؟ ہم سب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس جملے کے مطابق جو آپ نے غدیر کے دن آخری اپنے خطبے کے اندر بیان فرمایا تھا کہ جو لوگ یہاں موجود ہیں وہ اس پیغام کو حاضرین غیر حاضرین تک پہنچا دیں, اولادیں جو موجود ہیں اپنے باپوں کو پہنچا دیں, جو باپ موجود ہیں اپنے گھر والوں کو پہنچا دیں, جو لوگ موجود ہیں وہ غیر حاضرین جو یہاں پہ ان کو پہنچا دیں. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ پیغام جو آپ نے اپنے اصحاب کو تعلیم دیا تھا اور یہ حکم دیا تھا کہ سب کو پہنچائیں, تو پیغام کیا تھا؟ وہ پیغام تھا پیغام توحید, وہ پیغام تھا پیغام خدا, وہ پیغام دین پہنچانے کا پیغام تھا. اسی پیغام کو پہنچانے کے لیے امام حسین علیہ السلام نے اپنے جسے کہتے ہیں کہ ساتھیوں کو شہید کروایا. اسی پیغام کو پہنچانے کے لیے امام حسین علیہ السلام کے گھر والے اسیر ہوئے. تو یہ پیغام ہماری بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اس کو آگے پہنچائیں یا نہیں پہنچائیں. تو ہم سب رسول اکرم کی اس حدیث کا مصداق اگر بننا چاہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید کی تھی کہ جو حاضر ہیں وہ غائبین کو پہنچائیں, تو ہم بھی ان غائبین میں شامل ہیں کہ جو رسول اکرم کے زمانے میں تو موجود نہیں تھے لیکن رسول کی بات ہم تک پہنچی ہے. تو اسی عنوان سے ہم اس پیغام کو جو حسینی پیغام ہے, جو کہ دراصل حسینی پیغام کو ہم کہتے ہیں لیکن یہ پیغام ہے توحید کا پیغام, یہ پیغام ہے دین کا پیغام. تو ہم سب اس پیغام کو پہنچانے کے جسے کہتے ہیں کہ ہماری گردنوں پہ اس کی ذمہ داری ہے, ہمارا پیغام پہنچانا فرض ہے. تو اب ہم جب جلوسوں میں جاتے ہیں تو اب وہاں پر جو ہمیں بات بتانی ہے وہ کیا بتانی ہے؟ ہمیں انٹروڈیوس کروانا ہے اسلام کو, ہمیں انٹروڈیوس کروانا ہے امام حسین علیہ السلام کو, ہمیں انٹروڈیوس کروانا ہے امام حسین علیہ السلام کے اوپر ہونے والے ظلم کو, ہمیں انٹروڈیوس کروانا ہے امام حسین علیہ السلام کے اس مقصد کو کہ جس کی وجہ سے امام حسین علیہ السلام نے یہ ساری کی ساری چیزیں برداشت کی. اگر ہم جو چیز امام بارگاہ میں بیان کرتے ہیں, جس طرح سے ہم امام بارگاہ میں نوحہ خوانی کرتے ہیں, جس طرح سے ہم امام بارگاہ کے اندر روضہ خوانی کرتے ہیں, اگر اسی طریقے سے ہم جا کے باہر سارے کے سارے یہی ایکشنز اور یہی نوحہ خوانی اور یہی الفاظ اور یہی اشعار استعمال کریں گے تو یہ پیغام ہمارے لوگوں کو سمجھ آ جائے گا. لیکن جو باہر لوگ موجود ہیں, آپ یہاں سے اٹھیں اور جلوس کی صورت میں ڈاؤن ٹاؤن میں جائیں اور وہاں پہ آپ جلوس نکالیں جہاں پر آپ نعرے لگائیں, مثال کے طور پہ مرد بر جو ہے وہ ابو سفیان, یزید پر لعنت, ابو سفیان کے اوپر لعنت, شمر پہ لعنت, تو آپ کے سننے والے جو باہر موجود ہیں نہ وہ یزید کو جانتے ہیں نہ وہ ابو سفیان کو جانتے ہیں,
وہ پوچھتے ہیں آگے کہ یہ یزید ابو سفیان کون تھا؟ تو آپ کہتے ہیں کہ یہ وہ لوگ تھے کہ جنہوں نے ہمارے حسین کو شہید کر دیا، ان کے بچوں نے ہمارے حسین کے اوپر ظلم کیا. آپ ان کو بتانے کی کوشش کرتے ہیں، کہتے ہیں یہ حسین کون تھے؟ تو آپ کہتے ہیں حسین ہمارے نبی کے نواسے تھے. تو کہتے ہیں کہ ان کی آپس میں کیا رشتہ داری تھی؟ کہا کہ یہ رسول کے رشتہ دار بھی لگتے رہے دور سے، وہ بنو ہاشم والے تھے، یہ بنو امیہ والے. تو آخر میں وہ اتنی لمبی بات سننے کے تحمل نہیں کرتے، وہ کہتے ہیں وہ ان کا انٹرنل مسئلہ تھا، خاندانی دشمنی تھی. ان کا انٹرنل مسئلہ تھا، خاندانی دشمنی تھی. آپ سرائکی میں نوحے پڑھ رہے ہوتے ان کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا ہوتا، آپ اردو میں نوحے پڑھ رہے ہوتے ان کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا. تو اس لیے جب جلوسوں میں جائیں تو وہاں پر پیغام کچھ اور ہونا چاہیے. جب آپ مجلس کے اندر کوئی بات بیان کریں اس کا پیغام بالکل الگ ہو جاتا ہے. جلوس میں جب آپ جاتے ہیں تو آپ سارے کے سارے وہاں میزبان ہوتے ہیں. جب آپ امام باغہ کے اندر آتے ہیں تو آپ یہاں پر بانیان مجلس یا امام باغہ کی انتظامیہ کے مہمان ہوتے ہیں. یہاں پر آپ کو تبرک دیا جاتا ہے، وہاں پہ آپ تبرک دینے والے ہوتے ہیں. لیکن ہم نے دیکھا کہ انہی ڈاؤن ٹاؤن کے جلوسوں کے اندر، خصوصاً اس امریکہ کے اندر جو میرا مشاہدہ ہوا، تبرکوں پہ لڑائی ہوتی ہوئی دیکھیے مومنین کے درمیان کہ اس کو تبرک مل گیا، مجھے تبرک نہیں ملا، میرے بچے کو تھوڑا تبرک ملا، اس کے بچے کو جو ہے وہ فلاں والا تبرک مل گیا، مجھے نہیں ملا. وہاں پہ ہمارا فریضہ کیا ہونا چاہیے تھا؟ اول تو یہ تبرک والی بات کہنی نہیں چاہیے ممبر سے، لیکن یہ ہوتا ہے ہمارے جلوسوں میں. آپ لوگوں کے شاید نہ ہوتا ہو، آپ کے شاید کمیونٹی اتنی پتہ نہیں بڑی ہے یا نہیں ہے، لیکن ہم نے واشنگٹن ڈی سی کے اندر جو یہاں آپ کا دارالخلافہ ہے، یہ ہنگامے ہوتے دیکھے ہیں. تو ہمیں وہاں پہ کرنا کیا ہے؟ اس جلوس میں ہماری کیا ذمہ داری ہے؟ ہمیں امام حسین علیہ السلام کو انٹروڈیوس کروانا ہے، ہمیں امام حسین علیہ السلام کے مقصد کو لوگوں کو پہچانوانا ہے. تو ہمارے لوگوں میں سے کچھ لوگوں کی یہ ڈیوٹی ہونی چاہیے کہ جب ہم جلوس میں جائیں تو ہمیں وہ سارا کا سارا انتظام کرنا چاہیے کہ جب کوئی وہاں سے گزرے تو گزرنے والے کو معلوم ہو کہ یہ ہو کیا رہا ہے. آپ کو اگر امام حسین علیہ السلام کی وہ نماز جو ظہر کی نماز آپ نے پڑھی تھی کربلا کے میدان میں، صلوات بھیجیں محمد علیہ محمد، اگر وہ نماز یاد ہو جسے آپ نماز ظہر کہتے ہیں، لیکن اگر آپ تواریخ کے اندر جا کے دیکھیں تو اصل میں نماز ظہر تو تھی لیکن پڑھی کیسے گئی؟ اس کا نام تھا نماز خوف. اور نماز خوف پڑھنے کا ایک الگ طریقہ ہوتا ہے. اس میں طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ کچھ فوجی جو ہیں وہ اسلحہ لے کے کھڑے ہوتے ہیں امام کے پیچھے، اور کچھ فوجی نماز پڑھتے ہیں. جب یہ ایک رکعت نماز پڑھ لیتے ہیں تو پہلے والے فوجی اپنی نماز جلدی ختم کرتے ہیں اور وہ جاتے ہیں، اور دوسرے فوجی آگے اپنی نماز کو امام کے ساتھ کمپلیٹ کرتے ہیں. اس طرح سے نماز خوف جو ہے ادا کی جاتی ہے. میں یعنی کوئی شرعی مسئلہ بیان نہیں کر رہا، لیکن میں یہاں سے ایک سبق لے رہا ہوں. یہاں سے سبق میں یہ لے رہا ہوں کہ جب ہم جلوسوں میں جاتے ہیں تو ہمارے لوگوں کے اندر یہ والی سینس بیدار ہونی چاہیے کہ کچھ دیر جو لوگ ماتم کر رہے ہیں تو اطراف میں کچھ ایسے لوگ ہونے چاہیے کہ جن کے ہاتھوں میں کچھ ایسے بروشر، کچھ ایسی تبلیغاتی ٹیم ایسی ہونی چاہیے کہ وہ لوگوں کے درمیان اس کو تقسیم کریں. جو وہاں سے پیدل چل رہا ہے اس کے ہاتھ میں وہ بروشر پہنچائیں، اور کچھ ایسے پوسٹر ہونے چاہیے کہ جو لوگوں کو دور سے دیکھنے کے بعد اندازہ ہو جائے کہ یہ ہو گیا، یہ پروسیشن کس چیز کی ہے، یہ کس چیز کا احتجاج چل رہا ہے. وہ لوگ جب اس طرح کی چیز کو دیکھتے ہیں تو وہ سمجھتے ہیں کوئی احتجاج ہو رہا ہے، کوئی پروٹیسٹ ہو رہا ہے. تو ان کو پتا ہونا چاہیے کہ پروٹیسٹ کس چیز کا ہے، جس میں لوگ اپنے آپ کو جو ہے وہ مارننگ کر جو یعنی ماتم کر رہے ہیں اور اس میں غم منا رہے ہیں، رو رہے ہیں. تو یہ کس چیز کی علامت ہے؟ تو ہمارے درمیان کچھ لوگوں کو، اور یہ صرف ٹرسٹ کی یا کسی کمیٹی کی ذمہ داری نہیں ہے، ہر مومن جو اپنے آپ کو امام حسین علیہ السلام کا شیعہ کہتا ہے، جو اپنے آپ کو بیوی زینب سلام اللہ علیہ کا اور امام سجاد علیہ السلام کا پیروکار کہتا ہے، اس کا یہ فرض ہے کہ جو فریضہ انہوں نے شام کے دربار میں، انہوں نے کوفہ کے بازار میں اور شام کے بازاروں میں دیا، وہ ہم سب کا فریضہ ہے. چاہے ہماری کوئی بہن ہو، چاہے ہماری کوئی بیٹی ہو، چاہے کوئی ہمارا بزرگ ہو، چاہے ہمارا کوئی جوان ہو، سب کی یہ ذمہ داری ہے کہ جب ایک دستہ نوحہ خوانی میں مشغول ہو تو دوسرا دستہ اطراف کے اندر لوگوں کے اندر امام حسین علیہ السلام کے مقصد کو بیان کرنے کے لیے موجود ہونا چاہیے. اگر ہم یہ کام نہیں کر رہے تو وہ جو کام آپ وہاں جا کے عزاداری کرتے ہیں، کیوں اپنے آپ کو تھکاتے ہیں؟ آپ مسجد کے اندر عزاداری کرتے ہیں. کس نے آپ کو کہا ہے جلوس لے کے جائیں؟ اس جلوس کا ایک خاص مقصد تھا ہمارے بزرگان کے نزدیک، جو بہت اچھا مقصد تھا کہ امام حسین علیہ السلام کو ہم انٹروڈیوس کروائیں چاروں طرف، امام حسین علیہ السلام کے مقصد کو لوگوں کو بتائیں. لیکن بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان بہت سارے کام اچھے مقاصد کے لیے شروع کرتا ہے اور بہت سارے کام بڑے نیک مقاصد کے لیے ہوتے ہیں، لیکن بعد میں اس مقصد کی رسم باقی رہ جاتی ہے، اس کی روح اس میں سے نکل جاتی ہے. آپ عربوں کی اگر تاریخ اٹھا کے دیکھیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے پہلے تو آپ کو نظر آئے گا کہ یہ دین ابراہیم کے ماننے والے تھے. ابراہیم توحید پرست، ابراہیم جو مسلمانوں کے سب سے پہلے جسے کہتے ہیں باپ، جسے کہا گیا ہے کہ وہ تمہارے ملت ابیکم ابراہیم، کہ یہ دین تمہارے باپ ابراہیم کا دین ہے جس نے تمہارا نام مسلمان رکھا. ٹھیک ہے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے دو
دو جو ہے بڑی بڑی قومیں نکلی ہیں. ایک قوم وہ نکلی جس میں سارے بنی اسرائیل آئے اور ساری نبوتوں کے سلسلے اس کے اندر چلے, اور دوسری جو ان کی نسل تھی جو حضرت اسماعیل علیہ السلام سے چلی تھی, جس کے بارے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی کہ میری نسل میں ایک لسان صدق کو پیدا کر. تو ابراہیم نے دعا کی 4000 سال پہلے. ابراہیم کی دعا قبول ہوئی 4000 سال کے بعد کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں وہ دعا قبول ہوئی اور ایک لسان صدق رسول اکرم کی زبان جو ہے ان کے درمیان آئی. تو اب جب یہ ان کے درمیان آ گئی تو یہ لوگ کون تھے جو اس نسل میں آئے تھے؟ آپ کو اگر وہ سارے واقعات ذہن میں ہوں کہ یہ نسل جو عرب میں بسی تھی, یہ حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت حاجر علیہ السلام جب یہ یہاں پہ آئے ہیں اور وہ پانی نکلنے کا واقعہ زمزم کا واقعہ ہوا ہے, تو قبیلہ جرہم جو اطراف سے گزر رہا تھا پانی کی تلاش میں, تو انہوں نے دیکھا کہ یہاں پر یہ دونوں ماں بیٹا ہیں, اجازت لے کے رہنا شروع کر دیا. بعد میں حضرت اسماعیل کی شادی انہی لوگوں میں ہوئی اور پھر حضرت اسماعیل کی نسل اس میں پھیلتی گئی. تو جب حضرت اسماعیل حضرت ابراہیم نے یہاں پر خانہ کعبہ کی دوبارہ سے تعمیر کی ہے, تو یہ سارے کے سارے لوگ ابراہیمی دین پہ آ گئے. ان کے پاس حج بھی آ گیا, ان کے پاس زکوٰۃ بھی آ گئی, ان کے پاس نماز بھی آ گئی, ساری چیزیں ان کے درمیان آ گئی. لیکن وقت کے ساتھ ساتھ ان کی شکلیں باقی رہ گئیں. حج ہو رہا تھا, مختلف عبادتیں ہو رہی تھیں, لیکن کیا حج تھا؟ وہ سیٹیاں بجا کے حج ہوتا تھا. کیا حج تھا وہ کہ اس میں وہ برہنہ جو ہے وہ طواف کرنے کے لیے نکل آتے تھے؟ کیا حج تھا جس میں وہ اپنی بڑائیاں بازار عکاس کے اندر اس کے بعد بیٹھا کرتے تھے, اپنی بڑائیاں بیان کیا کرتے تھے, اپنے بزرگان کی اور اپنے جسے کہتے ہیں قدیم اجداد کی بڑائیاں بیان کرتے تھے؟ تو ان تمام چیزوں سے منع کیا گیا. یہ نہیں کہا گیا کہ حج نہیں کرو کیونکہ یہ ساری کی ساری برائی تمہارے اندر آ گئی ہے, بلکہ یہ کہا گیا کہ حج اسی طرح قائم رہے گا, لیکن اس کی دوبارہ سے ریکنسٹرکشن کرو, اس کو دوبارہ سے اپنے دماغوں میں اس پرانے حج کو بلاؤ اور جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حج بیان کیا ہے اس کو بیان کرو. تو کہنے کا مقصد یہ کہ رسم بعض دفعہ رہ جاتی ہے لیکن اس کی روح نکل جاتی ہے. تو بعض دفعہ جب سوچنے اور سمجھنے والے اور تفکر تدبر کرنے والے لوگ آتے ہیں, اس عزاداری کا مقصد کیا ہے؟ یہ عزاداری ہر سال آپ کو سکھاتی ہے کہ دوبارہ سے ری تھنک کرو اپنے ذہنوں کے اندر, اپنے عقیدوں کو دوبارہ سے اس کی اوور ہالنگ کرو, اس کو دوبارہ سے سوچو کہ جس چیز کو تم پریکٹس کر رہے ہو, جس چیز کو تم انجام دے رہے ہو, اس میں کتنی چیزیں وہ ہیں جو اللہ, رسول اور امام کی طرف سے آئی ہیں, اور کتنی چیزیں وہ ہیں جو تمہاری طرف سے شامل ہو گئی ہیں. ہماری طرف سے شامل ہونا بھی بری بات نہیں ہے, لیکن وہ چیز کسی جگہ پر مخالفت تو نہیں کرے اسلام کی یا رسول کی کسی بات کی یا امام کی کسی بات کی. وہاں پر جسے کہتے ہیں نا کہ کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہوتا ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ نہیں ہمارے, اب میں نام لوں گا تو پتہ نہیں یہاں پہ کوئی بیٹھا ہو کہ مثلا ہمارے امروہہ والوں میں یہ ہوتا ہے, میں خود کسی جگہ کا ہوں تو جارچے والوں میں نہیں ہوتا, تو یہ والی رسم ہم کریں گے, یہ والی رسم نہیں کریں گے. تو آپ یہ جب کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہو جاتا ہے تو وہاں پہ ہمارے درمیان جھگڑے ہو جاتے ہیں. دادی نے کہا کہ بڑوں کی نیاز آئے گی 72 ہمارے مثال کے طور پہ شہداء ہے, تو بیٹھ کے 72 دفعہ جو ہے وہ پڑھو اب سورہ فاتحہ. اب ہم بچپن میں بیٹھے, دادی اور دادا بیٹھے, اب 72 دفعہ سورہ فاتحہ پڑھنے پہ لگے ہوئے مثال کے طور پہ. اب وہ پسینے بھی بہ رہے ہیں, سب کچھ ہو رہا ہے, اور دادی دادا تو ڈائری کھول کے بیٹھے, سارے مضمون جان رہے کہ ہماری جان نکلی پڑی ہے. وہ تو کر کے آ گئے اپنے بزرگوں کے ساتھ, لیکن ہم کیوں کریں؟ تو کہنے کا مقصد یہ کہ چیز وہ بچوں کو ہمیں دینی ہے کہ جو ہمارے دین نے ہمیں بتائی ہے. کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو ہم نے خود شامل کر دی ہیں, لیکن اس سے ہو کیا رہا ہے؟ اس سے ہو یہ رہا ہے کہ ہمارے جو لوگ تھے, ہمارے جو یعنی میں داڑھی میری بہت زیادہ سفید ہے لیکن میں اتنا پرانا ہوں نہیں, لیکن پھر بھی جو میں نے اپنے بزرگان سے سنا ہے وہ آپ کو بیان کروں کہ لیکن ہمارے زمانے کے اندر ایک سلوات پہ محمد والے محمد پہ ہمارے زمانے میں جب ہمارے ماں باپ یا ہمارے دادا دادی یا جو بھی ہمارے بزرگان ہوتے تھے, جب ہمارے ذہنوں میں کوئی سوال پیدا ہوتا تھا تو ہمیں جھڑپ پڑ جاتی تھی. تبھی برخوردار ایسے سوال نہیں کرتے, ایسی بات نہیں کرتے, تو ہم تو برخوردار تھے, ہم خاموش ہو جاتے تھے. لیکن آج کی نسل برخوردار نہیں ہے, یہ گائز ہے, گائز, سمجھتے نا بات؟ تو گائز ایسے بات نہیں مانتے. یہ جین زی جو ہے یہ کہتی ہے اماں بتاؤ ریزن کیا ہے, ابا یہ بتاؤ یہ کیوں کر رہے ہو. آپ شاید ان کو ایک عرصے تک کہ جب تک وہ آپ کے کنٹرول میں ہیں
آپ ان کو لال پیلے کپڑے پہن کے میلادوں میں لے آئیں گے, آپ ان کو کالے کپڑے پہنا کے مجلسوں میں لے آئیں گے, وہ آپ کی بات سنیں گے, لیکن جب آپ ان کے سوال کا جواب نہیں دیں گے تو کہیں گے ہمارے اما ابا ایسی ہیں, بس ان کو کچھ خود نہیں پتا, جواب دیتے نہیں ہمارے جوابوں کا. اور ان کو جب باہر سے ان کے غیر معیاری جوابات ملیں گے تو کیا ہوگا, یہ دین کی ریشنلٹی کو چیلنج کر دیں گے. اور آج آپ کے معاشرے میں یہ پرابلم بہت زیادہ پائی جاتی ہے. میں خود شاہد ہوں, میرے پاس بہت سارے لوگوں کے مسائل آتے ہیں جو آتے ہیں اور کہتے ہیں مولانا, میں آج ہی بات کر رہا تھا بھائی سے کہ ایک صاحب آئے, ہمارے ایک دوست ہیں مولانا, ان کے پاس, اور کہتے ہیں کہ میں 30 سال یا 35 سال مجھے یہاں پہ ہو گئے, یہاں پہ یہ 40 سال ڈنمارک یا کسی جگہ پہ وہ تھے, تو کہتے ہیں کہ میرا گھر تھا کہ جہاں سے میں نے پہلی دفعہ 3 یا 4 شیعوں کے لوگوں کو ملا کر یہاں دعائے کو میں حدیث قصہ اور مجلسوں کا سلسلہ شروع کیا. ہمیں اپنی انگلیوں پہ یاد ہے کہ ہماری نماز شب کتنی دفعہ ان 30 سالوں میں قضا ہوئی ہوگی, یعنی اتنا ان کا نماز شب کی پابندی تھی. کہتے ہیں ہم نے کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ہم نے 3 مہینے رجب شعبان اور رمضان کے روزے چھوڑے. ہمیں یاد ہے کہ ہمیں کس مہینے میں ہم کتنے دن روزے نہیں رکھے, یعنی ہم 3 مہینے روزے رکھتے تھے. ہم نے اپنے گھر تمام کے تمام جو ہے وہ مراسم جیسے کہتے ہیں اسلامی رائے رکھے کہ ہماری اولادوں پر اس کا اثر جو ہے وہ اچھا پڑے, اور یہ اس ماحول کے اندر جو یورپین ماحول ہے, امریکن ماحول ہے, اس میں سدھر کے رہیں. لیکن مولانا وہ اب مسلمان نہیں رہے. تو ہمارے دوست کہتے ہیں, میں نے کہا کہ ان کا معیار تو بہت ہی ہائی ہے, تو میں بھی ایسا نہیں ہوں. تو یہ 3 مہینے روزے رکھتے ہیں, نماز شب ان کی انگلیوں پہ گری ہوئی 30 سال 40 سال کی جو ہے ان کو پتہ ہے کتنی قضا ہوئی ہے. تو ان کے نظر میں یہ ہوگا کہ شاید نماز بیٹا دیر سے پڑھتا ہوگا یا کوئی 1-2 نمازیں اس کی چھوٹ جاتی ہوں گی. تو کہتے ہیں کہ آپ دعا کریں اللہ تعالیٰ اس کو دوبارہ سے نمازوں پہ قائم کریں. کہتے ہیں نہیں مولانا, مسئلہ یہ نہیں ہے, میں جو کہہ رہی ہوں کہ وہ اب مسلمان نہیں رہے, اس کا مطلب یہ نہیں کہ نمازیں نہیں پڑھے. انہوں نے اپنے اسلامی نام تبدیل کر لیے, انہوں نے اپنے اسلامی نام تبدیل کر لیے, اور وہ اب مسلمانوں کو, اب وہ ایتھیسٹ ہو گئے, اور مسلمانوں کو انہوں نے بالکل جسے کہتے ہیں کہ یہ کسی کام کے نہیں, یہ صرف ایسی باتیں کرتے تخیلاتی جن کا کوئی ریزن نہیں ہوتا. کیا وجوہات ہیں؟ یہ وجوہات یہی ہیں کہ جب پہلی دفعہ کوئی بچہ اپنے گھر سے باہر نکلا, ہم لوگ اس زمانے میں اپنے شہروں میں رہتے تھے, بہت کم ہوتا تھا کہ کسی شہر سے کسی کا دوسرے شہر میں جانا ہو یا کسی دوسرے ملک میں جانا ہو. لیکن آج کی دنیا بڑی واسٹ ہو گئی ہے, لوگ کثرت سے بڑے شہروں سے چھوٹے شہر, چھوٹے شہر سے بڑے شہر, ایک ملک سے دوسرے ملک, دوسرے ملک سے تیسرے ملک جاتے ہیں, اپنی ٹریڈیشن سے ہٹ کے مختلف دوسرے ٹریڈیشنس کو دیکھتے ہیں. جب ان جگہوں پہ جاتے ہیں یہ, تو ان کے ذہنوں میں سوال اٹھتا ہے کہ بھائی ہمارے گھر والے تو یہ اس طرح سے کام انجام دیتے ہیں, اور کہتے ہیں کہ یہ نہیں کرو گے تمہارے ساتھ یہ ہو جائے گا, تم یہ نہیں کرو گے تمہارے ساتھ یہ ہو جائے گا. یہ جو باہر والے ہیں جو سارے کام کر رہے ہیں ان کے ساتھ کچھ بھی نہیں ہو رہا. یہ جو باہر والی یہ سارے کام کر رہے ہیں, ہم سے زیادہ مزے کے اندر ہے. تو وہ آ کے سوال کرتا ہے, اور جب وہ سوال کرتا ہے تو ہمارے والوں کے پاس جواب نہیں ہوتا. اس کی وجہ آپ کو بیان کروں تھوڑی سی, یہ معاشرے کی طرف حقیقتیں آپ سب کے سامنے ہیں. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہمارے ہاں جو دین لینے کا معیار تھا, جو دین لینے کا معیار ائمہ نے مسلمان نے ہمیں بیان کیا تھا, جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا تھا, ہم تھوڑا سا اس سے اور زیادہ آگے ایڈوانس میں چلے گئے. ہم نے کہا وہ تو بہت سخت ہے, وہ تو ہمارے لیے بہت مشکل ہے, ہم تھوڑا سا آسان ذریعے سے دین لے لیں. تو ہمارے ہاں دین کہاوتوں سے لیا گیا. ہمارے ہاں دین, یعنی میں ان 50% کی بات کر رہا ہوں, یقینا ہم اس میں شامل نہیں ہوں گے انشاءاللہ, ان کی بات کر رہا ہوں جو یہاں موجود نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. 50% ہم نے دین شعراء سے لیا, 50% ہم نے دین کہاوتوں سے لیا. مثال کے طور پہ کچھ پرسنٹ ہم نے دین جو ہے وہ اپنے ٹریڈیشن سے, اپنے آباء و اجداد کے طرز عمل سے لیا. یہی دین ہم پریکٹس کرتے رہے, اور اس کے خلاف جو ہوتا تھا ہم اس کو بہت برا سمجھتے تھے, اس کے خلاف کوئی سننا برداشت نہیں کرتے تھے. لیکن جب یہ بچہ باہر گیا, اس کے ذہن میں سوال اٹھے, اور جب ان سوالوں کے جواب نہیں ملے تو کیا ہوا, یہ اسلام سے ہی باغی ہو گیا. شیعہ سے کیا باغی ہوتا, اسلام سے ہی باغی ہو گیا. اور میں نے آپ کو شاید پچھلے سالوں میں یہ بات کہی ہوگی کہ ہمارے مسلمانوں کے شیعہ بچوں کے اندر بہت کثرت سے ہمارے جوان جو ہیں وہ اس پرابلم کا شکار ہو گئے کہ تیزی سے ایتھیزم کی طرف جا رہے ہیں, تیزی سے ایگنوسٹک ہو رہے ہیں, تیزی سے وہ اپنے دین کو چھوڑ کر باہر جا رہے ہیں. اس کی وجوہات کیا بیان کرتے ہیں؟ میں نے وہ جنازے دیکھے ہیں, میں نے خود ایسا جنازہ دیکھا ہے کہ اس کو فون کر کے بولنا پڑا کہ جو جنازے کی گاڑی لے کے آ رہا تھا کہ بھائی 4 آدمی تو لے کے آؤ کہ جو جنازہ اٹھا سکے. بچہ آیا نہیں, دور سے اس نے فون کر کے سارے انتظامات کر دیے, پیسے دے دیے کہ میرے باپ کا جنازہ بے دفنا دینا, یہ سارے $15,000 یا $16,000 جتنے ہیں یہ تو میری طرف سے. اور وہ جنازے ہم نے دیکھے, اور اس جنازے پر ایک بیٹی کو روتے ہوئے دیکھا تو اس نے بتایا کہ میرا باپ شیعہ تھا. بیٹی آئی تھی جنازے پہ, اس نے کہا کہ میرا باپ شیعہ تھا, بیمار ہو گیا تھا, کیا ہوا تھا, لیکن آج میرا بھائی
آتا نہیں ہے کیونکہ اپنے بزنس سے مصروف ہے. کیا وجوہات ہو گئی کہ اتنا پکا شیعہ ہونے کے باوجود بزنس چھوڑ کے بیٹا آنا گوارا نہیں کرا باپ کے جنازے میں؟ وجوہات کوئی نہ کوئی تو ہوں گی. ہمیں یہ ساری چیزیں ڈھونڈنی پڑیں گی. آج ہمارے بچے لڑکیاں ہیں تو یہودیوں میں شادیاں ہو رہی ہیں. ہم پہلے کہتے تھے کہ سید ہیں ہم سید زادوں میں شادی کریں گے, سید زادی کے لیے سید زادہ لے جائیں گے, سید زادے کے لیے سید زادی لے جائیں گے. معیار ہمارا اب یہاں تک پہنچ گیا ہے کہ ہم بہت معذرت کے ساتھ اپنی بہنوں سے بھی اپنے بھائیوں سے بھی کہ اب معیار یہاں تک پہنچ گیا ہے کہ ہمیں اپنے بچے کو یہ کہنا پڑتا ہے بھائی مسلمان لے کے آنا. کچھ عرصے 5 سال پہلے تک ہم یہ کہتے تھے بھائی خدا کے لیے مسلمان لے کے آنا. یہاں تک ماحول پہنچ گیا تھا اور اب ماحول یہاں تک پہنچ گیا ہے تو ہم اپنے بچے سے کہتے ہیں بھائی خدا کے لیے کسی لڑکی سے شادی کرنا. ٹھیک ہے نا. تو یہاں تک ماحول پہنچ گیا. کیوں؟ کہیں نہ کہیں کوئی گڑبڑ ہے, کہیں نہ کوئی کمی رہ گئی ہے, کہیں نہ کہیں ہمارے بچوں کی تربیت میں کوئی نقص رہ گیا. اس کو اگر ہم نہ مانیں تو نہ ماننے سے کچھ نہیں ہوتا. یہ نتائج ہمارے سامنے ہمیں اپنے معاشرے میں نظر آ رہے ہیں. آج اپنے اس اجتماع کے اندر دیکھ لیں بیٹھے ہوئے, کیا مجلس سے بوڑھوں کے لیے ہے؟ کیا مجلس 40 سال سے اوپر والوں کے لیے؟ مجلس جوانوں کے لیے نہیں ہے کیا؟ کہاں ہے سارے آپ کے بیچ سے کیوں مسنگ ہے جوان؟ کیوں تعداد جوانوں کی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں زیادہ ہوتی تھی, امام کی محفل میں جوانوں کی تعداد زیادہ ہوتی تھی, لیکن ہمارے محفلوں کے اندر جوانوں کی تعداد کم ہوتی ہے. وہ لوگ جو ریٹائرمنٹ کے قریب ہوتے ہیں, جو ریٹائرمنٹ جو پا چکے ہیں ریٹائرمنٹ, وہ لوگ جو ابھی تک اپنے ماں باپ کے ان ٹریڈیشنز کو لے کے چل رہے ہیں یا جنہوں نے دین کو اپنے اندر سمو لیا ہے وہ آ رہے ہیں. وجوہات تو کوئی نہ کوئی ہوں گی نا. تو ان وجوہات پہ کون بتائے گا؟ ہم اگر 10 دن صرف یہی بیان کرتے رہیں گے کہ یہ اس زمانے میں 1300 سال پہلے ہوا, 1300 سال پہلے یوں ہوا, اس زمانے میں انہوں نے یوں کیا, اس کی وجہ سے یہ ہو گیا, تو بھائی اس کو ہم نے محدود کر دیا. جو میں کہتا ہوں نا کہ امام حسین علیہ السلام کو ہم نے محدود کر دیا 1300 سال پہلے کربلا کے اندر. آج ہم نے اپنی بیسمنٹ سے قید کر دیا. ہم امام حسین کو نکلنے نہیں دیتے کہ وہ آج کے زمانے میں آ کے ہمیں بتائیں, ہمارے لیے سبق دیں, ہمارے بچوں کو سبق دیں. وہ کیسے ہم سبق دلائیں گے؟ ہمیں بتانا پڑے گا کہ حسین کا وہ جملہ یاد کرو کہ جو ولید کے دربار میں حسین نے کہا تھا کہ مثلی لا یبایع مثلا, کہ میرے جیسا یزید جیسے کی بیعت نہیں کرے گا. میرے جیسا, امام حسین نے یہ نہیں کہا حسین یزید کی بیعت نہیں کرے گا. امام حسین نے یہ کہا کہ میرے جیسا, یعنی جو حسین جیسا بننا چاہے گا وہ یزید جیسے کی بیعت نہیں کرے گا. تو حسین وہ تھے کہ جو حق کی آواز بلند کرتے ہوئے ظالم کے خلاف کھڑے ہو گئے. آج ہمارے سامنے حق کی آواز اٹھانا ہمارے نفسوں پہ جو ہے بھاری پڑتا ہے. ہم کہتے ہیں ہمارا ویزا کینسل ہو جائے گا, ہم کہتے ہیں کہ ہمارا پاسپورٹ خطرے میں پڑ جائے گا, ہم کہتے ہیں کہ ہمارا اسٹیٹس یا تباہ ہو جائے گا. نہیں, ابھی خاموشی اختیار کر لو, ابھی پسپائی اختیار کر لو. تو پھر اس کا مطلب ہے کہ امام حسین علیہ السلام کے پیغام کو ہم نے ختم نہیں کیا. ہم نے ان کو صرف اپنے ثواب کا ذریعہ سمجھ رکھا ہے, ہم نے اس کو اپنی شفاعت کا ذریعہ سمجھ رکھا ہے. ہم نے یہ مجالس اس لیے برپا کرنی شروع کر دی کہ ہمارے گھر میں برکت آئے, اور قیامت کے دن جو ہے ہم دعا مانگتے رہیں کہ اللہم ارزقنا شفاعت الحسین یوم الورود, کہ اللہ قیامت کے دن ہماری شفاعت جو ہے وہ امام حسین علیہ السلام کی شفاعت سے رحمت فرمانا. وہ امام حسین آپ کی شفاعت کر دیں گے, امام حسین کی ماں آپ کی شفاعت کر دیں گی. آپ نے ان کے بیٹے پہ رونے کا حق ادا کیا ہے اور یقیناً کرتے ہیں, وہ آپ کی شفاعت ہو جائے گی. لیکن مسئلہ ایک اور ہے, کیا ہم تھوڑے رزلٹ پہ راضی ہو جائیں گے؟ ہم حسین کے ماننے والے ہیں, جنت میں تو ہم چلے جائیں گے, لیکن کیا وہ جنت جس میں ان کاموں کے بعد جو ہم کر رہے ہیں, ابھی فی الحال ہم سب کی بات نہیں کر رہا, کل معاشرہ کی بات کر رہا ہوں, ہم سب جو کام کر رہے ہیں ہم شاید جنت کے عروج پہ ایک انٹرنس گیٹ پہ داخل ہو جائیں گے. لیکن یہ جو کہتے ہیں کہ ہمارا حشر و عشر امام حسین علیہ السلام کے ساتھ قرار دے, تو یہ دعا تو بڑی سخت دعا ہے. جن کا حشر امام حسین علیہ السلام کے ساتھ ہونا ہے ان کو تو امام حسین کی طرح سخت امتحان بھی دے رہے ہیں. صلوات بھیجیں محمد علیہ. ہمارے دیگر بآواز بلند صلوات. میرا وقت بہت تیزی سے گزر جاتا ہے, میرا ٹائم بھی بہت تیزی سے گزر گیا. میں بس آخر بات کو یہاں پہ روک کے انشاءاللہ کل اگر موقع لگا تو اس بات کو مزید آگے بڑھاؤں گا. ایک چیز اسی حوالے سے میں بیان کرنا چاہوں گا, اور میرے بزرگان اس میں میرا ساتھ بھی دیں گے, کہ دیکھیں میں اپنی زبان سے بیان کروں گا تو وہ ذرا تھوڑا سا عجیب سا ہو جائے گا. میں امام کی زبان سے اس کو بیان کرتا ہوں. صلوات بھیجیں محمد علیہ وسلم. آپ لوگ دیکھتے ہوں گے کہ وہ جب خطیب کوئی بولنا شروع کرتا ہے تو جوش خطابت میں وہ بڑے نقطے لگاتا ہے. میرے پاس خطابت کا وہ ہے نہیں تو میں نقطے لگا نہیں پاتا. میں ایک بات ختم کر دوسری بات ایک بالکل نئے سرے سے شروع کر دیتا ہوں, اس لیے وہ ربط شاید آپ کو نظر نہ آئے, لیکن اس ٹوٹی پھوٹی گفتگو کو آپ سے سن لیں, کیونکہ میرا مقصد ہے کہ میں ایک پیغام ایک آپ تک پہنچا دوں. امام باقر علیہ السلام کا زمانہ ہے, اور وقت کے حاکم نے آپ کو دعوت دی ہے. کون حاکم ہے؟
عمر بن عبدالعزیز. ایک چیز آپ نے نوٹ کی ہوگی کہ ہمارے جتنے بھی امام گزرے رسول خدا کی ذات دیکھ لیں, ائمہ علیہ السلام کی ہستیاں دیکھیں, یہ ہادی تھے. اور صرف یہ ہمارے کہنے سے ہادی نہیں تھے, یہ اپنے عمل سے ہدایت کرنے والے تھے. اس کی آپ کو مثال کہ امام علی علیہ السلام خلافت آپ سے غصب کر لی گئی, لیکن جب بھی آپ کو کبھی مشورے کے لیے بلایا گیا, جب بھی آپ کو کسی اسلامی احکام کی تبلیغ کے لیے بلایا گیا, جب بھی آپ کو کسی حکم کا فیصلہ کرنے کے لیے بلایا گیا, تو امام نے یہ نہیں کہا کہ تم نے میرا ہاتھ غصب کر دیا, میں تمہاری مدد نہیں کروں گا. کبھی آپ نے سنا؟ ہمیشہ آپ ممبروں سے یہ بات امام علی علیہ السلام کے فضائل میں بیان کرتے ہیں کہ علی علیہ السلام پہنچے ہیں اس جگہ پہ جہاں پر اسلام کو کسی بھی مشکل کا وقت سامنا کرنا پڑا. یعنی علی نے اپنی تلوار کو نیام میں رکھا ہوا تھا, لیکن جب اسلام کے لیے ضرورت پڑتی تھی تو علی اپنی خدمات کو پیش کرتے تھے. یعنی یہ مشورہ دینے میں, ہدایت دینے کے کسی عمل میں, چاہے وہ ان کا کوئی دشمن ہی کیوں نہ ہو, ایسا دشمن کہ جس نے ان کی زوجہ کے اوپر ظلم کیے ہوں, اس کے دعوت پہ بھی امام علی جایا کرتے تھے کہ کیونکہ اس وقت اسلام کو اس چیز کی ضرورت ہے, مجھے ہدایت کرنی ہے. پرسنل دشمنی ان کے نزدیک نہیں ہوا کرتی. تو اسی چیز کو اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے آپ آئیں ذرا امام باقر علیہ السلام کی طرف کہ مولا امام باقر علیہ السلام کو بلایا حاکم وقت نے, جب امام کا نام آیا تو اس کو سلام دے لگے. امام باقر علیہ السلام کو بلایا. عمر بن عبدالعزیز اموی حکومت کے جو حکمران تھے ان میں نسبتاً بہتر حکمران تھا. سارے ہی بد تھے, لیکن ان سالوں میں اگر کمپیریزن کیا جائے تو عمر بن عبدالعزیز جو ہے وہ تقریباً 100 کچھ سال بعد, 102 سال 105 سال کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جسے کہتے ہیں کہ انتقال کے, یہ حاکم بنا ہے بنو امیہ کا, اموی حاکم ہے. اس سے پہلے معاویہ کے زمانے سے لے کر مولا علی علیہ السلام پر باقاعدہ آفیشلی ممبروں سے 70,000 منابر سے جو ہے وہ آفیشلی سب و شتم کیا جاتا تھا. اور یہ ان کی, جیسے ہم زیارت پڑھتے ہیں, ان کی تعقیبات کا جز تھا کہ مولا علی علیہ السلام پہ سب و شتم کرے. ان کے بچوں کو ان کے مکاتب کے اندر سکھایا جاتا تھا کہ علی کتنے نعوذ باللہ کس طرح کے شخص تھے. یہی وجہ تھی کہ یہی بچے جب پروان چڑھ کے بڑے ہوئے تھے تو یہی کربلا کے میدان میں آپ کو اس کا اثر آپ کو نظر آیا تھا, معاویہ کی اس خباثت کا اثر آپ کو نظر آتا ہے. ہوا کیا کہ اس کے زمانے میں اموی حکومتوں میں حاکموں کے اندر ایک ایسا شخص آیا جس کا نام تھا عمر بن عبدالعزیز. اس نے بہت سارے جہاں پہ کام کیے, ان میں سے 2 کام بڑے اچھے کیے. ایک کام اس نے بڑا اچھا یہ کیا کہ مولا امیر المومنین علیہ السلام پہ جو سب و شتم ہو رہا تھا, اس کو اس نے بہانے کے ذریعے خود ایک واقعہ کریٹ کیا. وہ واقعہ آپ لوگوں نے سنا ہوگا, ابھی بتانا اس کا مقصد نہیں ہے. اس کے اندر اس نے ایک سینیریو اس طرح کا بنایا کہ لوگ خود مجبور ہو گئے کہ مولا علی علیہ السلام پہ سب و شتم نہ کریں. یعنی اس نے مولا علی علیہ السلام پہ سب و شتم کا سلسلہ رکوا دیا. یہ اس نے کام کیا. دوسرا کام اس نے یہ کیا کہ احادیث کا سلسلہ جو خلافت ثانیہ کے دور میں حدیث نقل کرنے کا سلسلہ جو رک گیا تھا, اس کو اس نے دوبارہ سے شروع کرایا. بہرحال اس نے امام باقر علیہ السلام کو اپنی انوگریشن کے اندر بلایا اور امام باقر سے کہا کہ آپ مجھے کوئی نصیحت کریں, میں حکومت کے عہدے کو سنبھال رہا ہوں, آپ مجھے کوئی نصیحت کریں. یہ نصیحت امام باقر علیہ السلام کی ہم سب کے لیے ہے. بچے بھی تو غور سنیں, خواتین بھی غور سنیں, بزرگان بھی غور سنیں. یہ امام باقر کی نصیحت جو ہے عمر بن عبدالعزیز کو, میں اس کو خلاصہ کر رہا ہوں, لمبی روایت ہے لیکن میں خلاصہ بتا رہا ہوں. اس نے جب کہا کہ امام باقر سے کہ آپ مجھے نصیحت کریں, تو امام باقر علیہ السلام نے اس کو 3 نصیحتیں دی. ان کا خلاصہ آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں. امام باقر علیہ السلام نے فرمایا کہ دیکھو, ایک چیز کا خیال رکھو کہ جتنے بھی تمہاری حکومت کے اندر, تمہارے دور حکومت میں جو لوگ تمہاری عمر سے بڑے, تمہارے باپ کی عمر کے ہیں, ان کا ایسے احترام کرو کہ جیسے تم اپنے باپ کا, چچا کا, ماموں کا احترام کرتے ہو, اس طرح ان کا احترام کرو. ان کو اپنا باپ, چچا, ماموں, اپنا بزرگ سمجھو. جو لوگ تمہاری عمر کے, تمہارے سن کے, تمہارے نزدیک کے عمر کے ہیں, ان کو تم ایسے سمجھو کہ وہ تمہارا بھائی ہے. جس طرح تم اپنے بھائی کے ساتھ مخلص ہوتے ہو, جس طرح تم اپنے بھائی کے ساتھ خلوص کے ساتھ اس کی تمام پرابلم میں اس کے ساتھ دینے کے لیے کھڑے ہوتے ہو ایک ٹانگ پر, تو اسی طرح تم ان کو اپنا بھائی سمجھو جو تمہاری عمر اور تمہاری عمر کے نزدیک کے ہیں. اور وہ جو تمہاری عمر سے چھوٹے ہیں, جو سن میں تم سے چھوٹے ہیں اور چھوٹے ہیں, ان کو تم اپنی اولاد کی طرح سمجھو. ان کو تم اپنی اولاد کی طرح سمجھو. یہاں پہ بات آپ کے ذہنوں میں رہے. اب میں آتا ہوں ذرا اپنے معاشرے کی طرف. جو بزرگان یہاں موجود ہیں ان کو یاد ہوگا, ہم خود اپنی بات کرتے ہیں کہ جب ہمارے زمانے کے اندر ہم اپنے گھر سے چھوڑ کے 40 محلے دور, 3 محلے 3 گلیاں چھوڑ کر جب ہم کوئی ایسی حرکت کرتے تھے چھوڑ کے کہ اپنے محلے میں اماں ابا تک اتنا نہ پہنچ جائے, اور وہاں پہ کوئی بزرگ ہمیں وہ کام کرتے ہوئے دیکھ لیتا, وہ شیطانی کرتے ہوئے دیکھ لیتا, بچپن کی بات بتا رہا ہوں, تو وہ وہاں پہ ہمیں ڈانٹ دیا کرتا تھا.
اور ہماری ضرورت نہیں ہوتی تھی کہ ہم اس کے سامنے چوں اور چلا کر سکیں. ایسا ہی تھا یا نہیں تھا؟ جو بزرگان یہاں بیٹھے ہیں آپ کو یاد ہوگا کہ جو اگر کوئی سفید ریش ہمیں کسی بات سے ڈانٹ دیا کرتا تھا, منع کر دیا کرتا تھا, تو ہم اس کا ایسے ہی احترام کرتے تھے کہ جیسے ہم اپنے باپ کا, اپنے دادا کا کرتے تھے. اور اگر کبھی ہم اپنے اماں ابا سے شکایت کرتے تھے کہ فلاں صاحب نے ہمارے ساتھ یہ کیا, تو ہمیں جو ہمارے یہاں رواج تھا وہ شرم نہیں آتی, وہ تمہاری عمر سے بڑا ہے, وہ تمہارے باپ کے برابر ہے, ہمیں یہ کہہ کر سمجھا دیا جاتا تھا. تو وہ احترام ہمارے یہاں ایک قائم تھا. لیکن اب ہوا کیا, ہم اپنے معاشروں کو تبدیل کر کے اس معاشرے کے اندر پہنچ گئے, یورپین معاشرے کے اندر پہنچ گئے. یہاں پر ہم نے وہ چیزیں جو ان کے معاشرے میں رائج تھیں اپنے اوپر اپلائی کرنے کی کوشش کی. اپلائی کرنے کی کوشش نہیں کی, ماحول میں رہنے کی وجہ سے ہمارے اندر آ گئی بعض جگہوں پہ. اور ہوا یہ کہ ہم نے اپنے بچوں کو اپنا بچہ سمجھنا شروع کر دیا. آپ اس کو اس طرح سمجھیں کہ پہلے جب ہم اپنے گھر میں 50 سال پہلے, 40 سال پہلے, 30 سال پہلے ہوتے تھے تو ہمارے اوپر سی سی ٹی وی کیمرہ جو ہے وہ 10 کلومیٹر کی رینج میں لگے ہوتے تھے. کوئی پڑوس کا بزرگ دیکھ لیتا تھا تو اس کی شکایت ہمارے گھر تک پہنچ جاتی تھی. کوئی پڑوس کی خالہ دیکھ لیتی تھی, وہ شکایت کرتی تھی, آج تمہارا جو ہے بچہ آج آم کے پیڑ پہ چڑھا ہوا تھا. مثال کے طور پہ بتا رہا ہوں آپ کو, کیا تھا ہم نے, لیکن اب تو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. تو اب جو ہے وہ یہ شکایت ہمیں وہاں تک پہنچ جاتی تھی. ہم ڈرتے تھے باقاعدہ کہ ان کے سامنے, جو بزرگان کے سامنے کوئی حرکت نہ ہو جائے. لیکن آج ہمارے متاسفانہ ہمارے درمیان ان کے ماحول میں جو چیزیں رائج تھیں وہ چیزیں ہمارے درمیان آ گئی. آج میں اپنی بہنوں, جو مائیں ہیں, جو ہمارے بھائی, جو باپ ہیں, جن کے بچے موجود ہیں, آج ہمارے بارگاہوں میں یہ پرابلم ہو رہی ہے. اور میرے سامنے خود ورجینیا میں اس چیز کو کئی دفعہ سن چکا ہوں کہ ماں باپ کے درمیان, دو ماؤں کے درمیان, دو باپوں کے درمیان لڑائی ہو گئی. کس بات پہ؟ اس لیے کہ تمہاری جرت کیسے ہوئی کہ تم نے میرے بچے کو یہ کہا کہ یہاں پر یہ چیز نہ کھاؤ. آپ نے دیکھا کبھی ایسا؟ آپ کی جو کمیونٹی ذرا نسبتاً چھوٹی ہے, وہاں کی کمیونٹی کی نسبت وہاں بہت بڑی کمیونٹی ہے. ماں باپ کے درمیان لڑائی ہو گئی. جو دوستیاں, عزاداری, محبت اہل بیت کی وجہ سے قائم تھی, وہ بچوں کی وجہ سے ٹوٹ گئی. شکل دیکھنا گوارا نہیں کرتے. کیوں؟ اس لیے کہ اس کی ہمت کیسے ہوئی, اس نے تمام لوگوں کے سامنے میرے بچے کو یہ کہا کہ یہاں مجلس کے بیچ میں بیٹھ کے نہ کھاؤ. تو امام کی حدیثیں ہم سے ثواب لینے کے سنتے ہیں یا ان سے کچھ سبق لینے کے سنتے ہیں؟ تو میں کہوں گا کہ ہم ان مجلسوں کو برپا اس لیے کرتے ہیں کہ ہم اپنی ان ویلیوز کو, اپنی ان اقدار کو دوبارہ زندہ رکھیں اور جو مر رہی ہیں ان کو دوبارہ سے احیا کریں. تو میں بستہ گزارش کرتا ہوں اپنے تمام سننے والوں سے, جو یہاں سن رہے ہیں, جو بعد میں سنیں گے, کہ خدارا ہماری ایک ویلیو تھی, ہماری مجالس کا ایک احترام تھا. اس کے اندر کوئی کھانا پینا مناسب نہیں سمجھا جاتا تھا. آج آپ اس ماحول میں جس میں آپ رہ رہے ہیں, اگر یہاں پہ آپ وہ آزادی دیں گے جو اس ماحول کے اندر آزادی ملی ہے, تو آپ دیکھ لیں اگر آپ نے جن جگہوں پہ آزادی دی ان میں حال کیا ہوا کہ ہماری مجلسوں میں, مجلس کے بیچ میں کھانا پینا شروع ہو گیا. یہیں پہ بیٹھ کے جو ہے وہ ریپر بھی کھول رہے ہوتے ہیں, وہ اگلا بندہ سامنے, آپ تو میری طرف دیکھ رہے ہیں, آپ کو نظر نہیں آ رہا, لیکن میں تو سب کو دیکھ رہا ہوں یہاں سے بیٹھ کے. وہ نظر آ رہا ہے, وہ چنگم کھا رہا ہے, وہ وہاں سے ریپر کھول رہا ہے, کسی کے بچے کے جیسے سلیلائٹ منہ سے گر رہا ہے. بھائی اگر آپ کا بچہ بھوکا بہت زیادہ ہے تو کھلا کے لے گئے, اور اگر بہت ہی زیادہ بھوک برداشت نہیں تو اٹھا کے لے جائیں. مجلس کی بے احترامی نہ کریں, مجلس کے اندر بیٹھ کے وہ سفرہ باز نہ کریں. اگر آج آپ نے 2 کو اجازت دی, 4 کو اجازت دی, تو کل یقین رکھیں یہاں پہ بفے لگا ہوگا اور یہاں مجلس ہو رہی ہوگی. سننے والے کم ہوں گے, کھانے والے زیادہ ہوں گے. ہم تو دعوت زبیدہ کے ماننے والے, ہم کہتے ہیں تو بہرحال کہنے کا مقصد یہ کہ ہمیں ان چیزوں کو دوبارہ سے سوچنا پڑے گا. میں پچھلی دفعہ شاید آپ کے سامنے یہ بات کہی ہے, لیکن میں آپ کو خصوصاً نوجوانوں کو یہ کہوں گا کہ دیکھو بچوں یا بچیوں جو بھی یہاں موجود ہیں یا جو میری بات کو سن رہے ہیں, کہ یہ جو بزرگان ہیں یہ زندگی کی دھوپ چھاؤں, زندگی کی مختلف تجربات سے گزرتے ہوئے یہاں پہ آ رہے ہیں. یہ وہ تمام مشکلات جو شاید ہم نے کبھی سنی بھی نہ ہو, سوچی بھی نہ ہو, ان سے گزر کر اس ماحول سے, جو سختیوں میں گاؤں میں, دیہات میں یا شہر میں مختلف مشکلات جھیلتے ہوئے, ان عزاداریوں کے ساتھ جو پرابلم ہوئی, جو مجالس کے ساتھ پرابلم ہوئی, تمام چیزوں کو دیکھتے ہوئے آئے ہیں اور انہوں نے عزاداری کے بدلتے ہوئے ماحول کو بھی دیکھا ہے. تو خدا اپنے بزرگان کی بات سنیں, اور بزرگان کو بھی کہوں کہ وہ بھی ذرا سنجیدگی کے ساتھ, کہ یہ نسل وہ ہے جن میں ہم نے اس عزاداری کو منتقل کرنا ہے. تو تمام اپنے خلوص کے ساتھ ہر ایک کو اپنا بچہ سمجھتے ہوئے نصیحت کریں, نہ کہ ایک ایسا جسے کہتے ہیں کہ ایسی ڈانٹ اس کو بلائیں دھتکار کر کہ وہ بچہ آئندہ مسجد میں آنے سے جو ہے وہ بیزار ہو جائے. میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کراچی میں, یہاں نہیں کراچی کے اندر, کہ ایک بچہ شبائے قدر کے اندر
اگلی صف میں کھڑا ہوا، جو ہے وہ اس نے وہ غلطی سے بیچارہ نماز شروع ہو گئی تھی، اگلی صف میں آ کے کھڑا ہو گیا. ایک صاحب آئے بزرگ، اللہ ان کو معاف فرمائے، وہ آئے اور انہوں نے اس بچے کو ٹانگ سائڈ میں کیا کہ تم پہلی صف میں کیا کر رہے ہو، اور خود آ کے کھڑے ہو گئے نماز کے اندر. تو آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ بچہ ساری عمر دوبارہ مسجد آئے گا؟ یہ اگر ہمارے بزرگوں کا اگر شیوا رہا تو یہ نسلیں یہودی، عیسائی اور جو ہے وہ ایتھیسٹ نکلتی چلی جائیں گی. ہمیں مجلسوں کے اندر امام حسین علیہ السلام سے یہی سبق لینا ہے. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ ہمارے بزرگان اگر اپنی اس ایج سے گزر چکے ہیں کہ جو تجربات سے بھری ہوئی ہے، اور اب ان کے پاس ان کی اپنی اولادیں جوان ہو چکی ہیں، تو وہ میں اکثر کہتا ہوں کہ حسین اگر تربیت ہوا ہے نا، تو حسین کو تربیت کرنے کے لیے رسول جیسا نانا موجود تھا، حسین کو تربیت کرنے کے لیے علی جیسا باپ موجود تھا، حسین کو تربیت کرنے کے لیے جو ہے وہ فاطمہ جیسی ماں موجود تھی. یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو یتیمی، بچپن سے یتیمی کی زندگی گزارنے کے بعد پروان چڑھے، تو ان کو تربیت کرنے کے لیے ابو طالب جیسا چچا، عبد المطلب جیسا دادا موجود تھا. تو میں اکثر اپنے بزرگان سے کہتا ہوں کہ آپ جس ایج میں ہیں، سمجھ لیں آپ کے لیے سب ایک آئیڈیل موجود ہے. اگر آپ اس ایج میں آ گئے ہیں کہ جو ابو طالب کی ایج ہے، تو آپ کا کردار ابو طالب والا ہونا چاہیے. آج جو آپ کے سامنے نسل ہے، سمجھیں کہ یہ وہ مسلمان بچے ہیں جو آپ کے اپنے بچے ہیں. ان کو آپ کے سگے بچے نہیں ہیں، یا آپ کے بھتیجے، یا آپ کے بھانجے، یا آپ کے پوتے، یا آپ کے نواسے ہیں. اگر آپ عبداللہ بن کر، اگر آپ عبد المطلب بن کر، اگر آپ ابو طالب بن کر ان کی تربیت کریں گے، تو ان کی تربیتوں میں الگ ہی فرق نظر آئے گا. اور جو لوگ جوان ہیں، جن کے ابھی بچے ہیں، وہ اپنے بچوں میں محنت کریں. اگر محمد نہیں بن سکتے، کم از کم ابو طالب تو بن سکتے ہیں. اگر ابو طالب کی ایج کے تو ابو طالب بن سکتے ہیں. اگر جو ہے ابو طالب نہیں بن سکتے، تو کم از کم حسین بن جائیں، کہ حسین بن کر معاشرے کے اندر ایک فکر، ایک ہدف، ایک مقصد کو لوگوں کے سامنے بیان کریں. بہرحال باتیں بہت ہے، ٹائم میرے پاس بالکل دامن میں گنجائش نہیں ہے. میں انشاءاللہ اپنی گفتگو کل آپ کے سامنے بیان کروں گی. سوال دے محمد والے محمد. اللہ تعالیٰ سے یہ درخواست ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم خلوص کے ساتھ آتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں اس خلوص کے ساتھ ہی ہماری عزاداری کو اپنی بارگاہ میں قبول بھی فرمائے، اور اس عزاداری سے جو ہمیں فائدہ حاصل ہونا ہے، اس فائدے کو بھی ہم اپنی جسے کہتے ہیں کردار، اپنی شخصیت کے اندر عیاں کر کے دکھائیں. کیونکہ خالی نام کا محمد، نام کا مہدی، نام کا رضا، نام کا جسے کہتے ہیں کہ جعفر ہونے سے شیعہ انسان نہیں ہو جاتا، شیعہ کردار سے ہوتا ہے. امام صادق علیہ السلام نے فرمایا تھا ہمارے لیے زینت کا باعث بننا، ہمارے لیے باعث ننگ و آر نہ بننا. یعنی جب ایک شیعہ، ایک عزادار کسی جگہ پر بھی ہو، تو دیکھنے والے کو یہ کہنا چاہیے کہ اس میں حسینی خوشبو آتی ہے، اس میں صادق کے علم کی چاشنی نظر آتی ہے، اس کے اندر عبادت سید سجاد نظر آتی ہے، اس کے اندر حوصلہ ہے اپنے دشمنوں کے درمیان زندگی گزارنے کا. سید سجاد سے اس نے کچھ سیکھا ہے. تو ہمیں اپنے کردار کے اندر وہ جھلک دکھانی پڑے گی. ہم آپس میں ایک دوسرے کو تحمل کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، ہم آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ لڑائی کرتے ہیں. ہم جو آئے تھے امن کا پیغام لے کر، ہم اس رسول کے ماننے والے جو اپنے دشمنوں کو بھی یہ کہتا تھا بس لا الہ الا اللہ پڑھ لو تو تم جو ہے وہ کلمہ اسلام کے اندر داخل ہو گئے، اس کو کسی مسلمان کے اوپر اس کا قتل حرام ہے. ہم نے اپنے دائرے کو خود محدود کر لیے. بعض دفعہ ہوتا ہے نا کہ ہمارے یہاں فارسی بولا جاتا ہے کہاں سے از آج لاکھ تک، اس کو اردو میں ترجمہ کریں تو کہیں گے امام حسین سے زیادہ امام حسین کا شیعہ. بعض لوگ بن جاتے ہیں، کہتے ہیں نہیں امام حسین مان جائے، بے شک مان جائے، ہم معاف نہیں کرنے والے، امام حسین بھی معاف کر دیں. ہم اپنے دوستوں، اپنے بھائیوں، اپنے اس عزادار کو جس کے ساتھ ہم نے 10 سال 15 سال مجلس کر کے گزارے ہوتے ہیں، ان کے ساتھ ہم نے دشمنیاں پال لی. ہم ایک عزادار کو جو امام حسین علیہ السلام کی عزاداری کے لیے اپنے ہاتھ جو ہے وہ اپنے سینے پہ مارتا ہے، آج وہ عہد کر رہا ہوتا ہے کہ مولا آج میرا یہ ہاتھ میرے سینے پہ لگ رہا ہے، لیکن جب کل کسی مظلوم کو ضرورت پڑے گی تو یہی ہاتھ اس کے منہ پہ تماچا بن کے گرے گا. آج جو میرے یہ قدم 40 کی مشی کے اندر یا جلوس کے اندر آگے بڑھ رہا ہے، کل جب امام زمانہ بلائیں گے تو میں انہی قدموں سے دوڑتا ہوا امام زمانہ کے پاس جاؤں گا. اگر آج ہم اس فکر کے ساتھ نہیں چلیں گے تو پھر وہ عزاداری ہمیں فائدہ نہیں پہنچا رہی جو ہمیں فائدہ ہونا چاہیے تھا. امام حسین علیہ السلام کے ساتھ جو لوگ آئے تھے، بس میں مختصر اپنی بات کو ختم کروں، ٹائم بالکل میرے وقت کے دامن میں گنجائش نہیں بچی. کہ امام حسین علیہ السلام کے ساتھ جو لوگ آئے تھے، انہوں نے تمام اپنی مادی جسے کہتے ہیں کہ جو انٹینشنس تھی، جو اپنے ساتھ ملی ہوئی جو
جڑیں تھی نا ان سب کو کاٹ دیا تھا. آپ کو زہیرین کا واقعہ اٹھا کے دیکھ لیں, انہوں نے کیا کہا تھا اپنی زوجہ کو کہ تم چلی جاؤ, میں تمہیں طلاق دیتا ہوں. کیوں کہتے دنیا کے ساتھ جتنے بھی لگاؤ تھے سب کاٹ کے یہ لوگ آ گئے تھے. سعید یا حبیب, یہ سارے کردار آپ کو, میں اہل بیت کی بھی بات ہی نہیں کر رہا, وہ خاندان اہل بیت کے لوگ تو بالکل ہی الگ ہیں, ان کی تو میں بات ہی نہیں کر رہا, میں ان لوگوں کی بات کر رہا ہوں جو اہل بیت سے تعلق نہیں رکھتے تھے لیکن انہوں نے اپنا تعلق دنیا سے کاٹا تھا تو امام حسین علیہ السلام کے ساتھ شامل ہوئے تھے. یعنی امام حسین علیہ السلام کے ساتھ شامل ہونے والوں کی ایک کامن کوالٹی جو آپ کو نظر آئے گی وہ کیا تھی کہ وہ دنیا دار نہیں تھے, دنیا میں رہتے تھے, دنیا کے وسائل سے استفادہ کرتے تھے لیکن دنیا دار نہیں تھے. تو اگر ہم امام حسین علیہ السلام کے اوپر قربانی دینے کے لیے اپنے بچوں کو تیار نہیں کر رہے تو یقین رکھیں کہ کوئی نہ کوئی دنیا داری کی رسم ہمارے دل میں ایسی بیٹھ گئی ہے کہ جس کو ہم چھوڑ نہیں سکتے. اور کل جب امام زمانہ ہمیں آواز دیں گے, کل جب امام زمانہ وقت کا امام ہمیں آواز دے گا تو یہی دنیا سے جو تعلقات ہیں, دنیا کے ساتھ جڑے ہوئے ہمارے رشتے ہیں, یہی ہمارے قدم کہیں روک نہ لیں. آپ کوفہ کے حالات پہ جو ہے وہ مجلسیں پڑھ دیتے ہیں, کوفہ والوں کو برا بھلا کہتے ہیں. آپ کو وہ وقت یاد ہوگا کہ جب ابن زیاد نے یہ اعلان کیا تھا کہ جو حسین کی مدد کے لیے جائے گا اس کے مال و اموال ضبط کر لیے جائیں گے, اس کے قید میں اس کو ڈال دیا جائے گا. تو ہوا کیا تھا, کوفہ کی خواتین آگے بڑھی تھیں اور اپنے مردوں کو مسلم کے پاس سے کھینچتی بھی لے گئی تھی. کسی نے یہ کہا کہ دیکھو آج جو تلوار جو مسلم کے حق میں چلا رہے ہو, آج اس تلوار کے برابر سونا ملنے والا ہے. کسی نے کہا تم تو میرے بچوں, میرے ایک بچے کے ایک ہی والی ہو, میرے گھر کے ایک کمانے والے ہو, کوئی اسی طرح لے گئی. تو وہ ہم کوفہ والوں میں روتے ہیں, کیوں؟ ان کی دنیا سے لگاؤ کی یہ کشش ان کے درمیان دنیا کی کشش تھی, یہ ان کو امام حسین علیہ السلام سے دور لے کے چلی گئی. امام حسین کو بلانے والے تھے. ہم امام حسین علیہ السلام کی دعا پڑھتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام کو کیا کہتے ہیں کہ مولا آئیے ہمارے پاس. ہم زبانی پڑھتے ہیں, انہوں نے لکھ کر امام حسین کو کہہ دیا تھا کہ آپ ہماری مدد کے لیے آئے. ہم دعائے فرج آج پڑھتے ہیں, زبان سے پڑھتے ہیں, انہوں نے لکھ کر امام حسین علیہ السلام کو بھیج دیا کہ آپ ہماری مدد کو آئیں. تو یہ جو لوگ امام حسین علیہ السلام کے ساتھ آئے تھے یہ بالکل خالص لوگ تھے. یہ وہ لوگ تھے کہ جنہوں نے اپنا سب کچھ اس دنیا سے اپنے رابطے قطع کر دیے تھے. جب مولا حسین علیہ السلام کا میں نے آپ کے سامنے بیان کیا تھا, جب مولا حسین علیہ السلام نے چراغ کو گول کیا تھا تو وہ امتحان جب لیا تو اس کے بعد اصحاب نے تلواریں اپنی گردنوں پہ رکھی تھی اور کہا تھا مولا ہمارا امتحان ایسا کیوں لیتے, اگر 70 بار ہمیں مارا جائے اور 70 بار اگر اللہ زندہ کرے تو ہم اپنی گردنیں کاٹ کے آپ کے سامنے رکھتے ہیں. اس کے بعد جب امتحان لے چکے مولا تو بس میں آج ایک ذکر کروں گا اور پھر اس کے بعد اپنے اصلی مسائل کی طرف آ جاؤں کہ جب کاٹ چکے تو اس کے بعد مولا نے ایک خیموں کا تلایا کیا. وہ سارے واقعات آپ شب نو کی اور آصف عاشور کی مجلس سے سن چکے ہیں. میں ایک شخص کا ذکر کرنا چاہوں گا اور وہ شخص اس کا ہم حق ادا نہیں کر پاتے, اس کا حق ادا نہیں ہوتا, لیکن امام حسین نے اس کے ساتھ وہ کیا تھا جو علی اکبر کے ساتھ کیا تھا. اور جب امام حسین علیہ السلام خیموں کو تلایا کرتے تھے, ایک خیمے کے پاس پہنچے, اندر سے آوازیں آ رہی تھی, گرمی کی شدت. کون؟ یہ خیمہ جون کا خیمہ تھا. غلام, ایک حبشی غلام, اس کو ابو ذر نے امام حسین علیہ السلام کو بخشا تھا, رسول اکرم کو بخشا تھا, اور پھر وہ امام حسین علیہ السلام کے پاس آ گیا. یہ جون اسلحے کا ماسٹر تھا, اسلحے کو تیز کرنا, اسلحے بنانے میں ماسٹر تھا. جب امام حسین اس کے پاس آئے تو کہا جون تم نے اپنی چاہت کا, تم نے اپنی جسے کہتے ہیں ذمہ داری پوری کر دی, تم نے ہمارے لیے جو کرنا تھا کر لیا, تمہارے اوپر کوئی ذمہ داری نہیں ہے, تم جا سکتے ہو. ان سے تو چراغ بلا کر دیکھ لیا تھا لیکن جون تو وہاں موجود نہیں تھے. جون کے بعد آگے کہتے ہیں کہ جون تمہاری ذمہ داری ختم, تم جا سکتے ہو. تو اب یہ جو جون اپنی جگہ پہ پسینے کے اندر شرابور اپنے اسلحے کو تیز کرنے میں لگا ہوتا, ایک جگہ سے کھڑا ہوتا ہے, کہتا ہے مولا مجھے بھی اجازت دے, کر میں اپنی جان آپ کے اوپر قربان کر دوں. مولا نے کہا نہیں, تمہاری ذمہ داری یہاں پہ ختم ہو گئی, تم ہمارے غلاموں کے ڈنگوں میں شریک نہیں کیا جاتا. تو جون ایک دم امام حسین علیہ السلام کے قدموں میں جا کے گر جاتے ہیں اور امام حسین علیہ السلام سے کہتے ہیں مولا مجھے معلوم ہے کہ میرا رنگ کالا ہے, مولا مجھے معلوم ہے کہ میرے پسینے سے بو آتی ہے, مولا مجھے معلوم ہے کہ میرا نسب اتنا اعلیٰ نہیں ہے کہ میں اپنے خون کو آپ کے خون میں ملا سکوں, لیکن مولا مجھے اجازت دے کہ میں آپ کے اوپر اپنی جان نثار کر سکوں. مولا کو یہ ہدایت اتنی پسند آتی ہے, مولا جون کو اجازت دیتے ہیں. ارے جب یہ جون لڑنے کے لیے جاتے ہیں, جب یہ لڑنے کے لیے جاتے ہیں تو جو شہید امام حسین علیہ السلام نے جو کہا علی اکبر کے ساتھ کیا تھا وہی کام جون کے ساتھ کیا تھا. جب جون کے جنازے میں جاتے ہیں کیا دیکھتے ہیں کہ جون کے جسم سے خون نکل رہا ہے. جون کے پاس جا کر امام حسین علیہ السلام اپنے رخساروں کو جون کی رخساروں میں رکھ دیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتے ہیں, اے اللہ اس جون کے چہرے کو نورانی کر دے, اے اللہ اس کے جسم میں خوشبو پیدا کر دے, اے اللہ اس کو ابرار کے ساتھ محشور فرما, اے اللہ اس کو دوستدارانہ
फैज़ में शामिल फरमा। मैं कहूँगा जौहर, अरे आपका रुतबा, हमारी जाने आपको कुर्बान। अरे हुसैन ने आपके लिए ये दुआ कर दी कि उनको अहले बैत अलैहिस्सलाम के दोस्तों में करार दिया। अरे मौला हुसैन अलैहिस्सलाम, हम भी इस दौर के गुलामों में से गुलाम हैं। आज हम आपके ऊपर, आपके जद को, आपके घर वालों का और आपकी शहादत का पुरसा देने आए हैं। कल मैंने आपके सामने जिक्र किया, इमाम हुसैन तो शहीद हो गए। अरे शहादत के बाद जब पहली दफा ये खानदान जो असीरी और कैद गुजार के वापस आया तो क्या देखता है कि वहां पर अरबईन के दिन जाबिर और उनके गुलाम अतिया मौजूद हैं। अरे वो सारे वाकयात कल मैंने आपके सामने बयान किए, लेकिन जब ये लोग यहाँ से चले गए, बीबी ज़ैनब कब्र पे आई तो बीबी ज़ैनब ने गिरिया शुरू किया। अरे अपनी कहानी सुनाना शुरू की। मौला हुसैन की कब्र पे जाना गई, मौला अब्बास की कब्र पे गई। अरे इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम देखते रहे कि बीबियां 3 दिन तक वहां पे रोती रही, ना किसी को खाने का होश है, ना किसी को पीने का होश है। इमाम ने कहा अगर ये इसी तरह रोती रही तो ये मर जाएगी। इमाम ने कहा चलने की तैयारी करे। अरे कैसे जाए, किसी का बाप, किसी का बेटा, किसी का भाई यहाँ पे दफन है। मैं अक्सर कहता हूँ कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जब शहादत के वक्त जा रहे थे, इमाम हुसैन ने बीबी ज़ैनब को एक खास वसीयत की थी कि बीबी इन बच्चों का ख्याल रखना। इमाम हुसैन के साथ बहुत सारे बच्चे थे। उसकी मिसाल हमें वहां से मिलती है कि जब शब आशूर बीबी ज़ैनब बच्चों को जमा करने निकली है और उन्होंने गिना तो कुछ बच्चों की तादाद कम थी, और जब ढूंढने निकली तो 2 बच्चों को दूर पाया। अरे उन बच्चों को मरा हुआ भूख और प्यास की शिद्दत से रख के नीचे पाया। यानी बच्चों की तादाद बहुत ज्यादा थी। लेकिन आज जब ये कारवान करबला से वापस जा रहा है, जब ये मदीना पहुंचा है तो ये सारे बच्चे कहाँ चले गए? अरे ये सारे के सारे बच्चे इसी रास्ते के अंदर कोई ऊँट से गिर कर, कोई ऊँट की टापों पे आके शहीद हो गया। फसयअलमुल लज़ीना ज़लमू अय्युम मुनक़लिबिन यन्क़लिबून। मातम हुसैन।